ریاست اور طالبان کے درمیان دیوار بن کے کھڑے ہو گئے، سینکڑوں قربانیاں دیں، شہادتیں دیں، آج آپ ان کا استقبال کرتے ہیں پنجاب کے بارڈر پہ گولیوں کے ساتھ، سٹن گرینیڈ کے ساتھ، ربر بلٹس کے ساتھ، شیلز کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی ڈی ریڈ کمپینز ہونی چاہیے اور پھر چاروں صوبوں میں ہم آہنگی ہونی چاہیے، اور پھر آپ فیڈریشن کو کمزور کر رہے ہیں۔ جب آپ ایک پختون کے اوپر گولی چلائیں گے اسلام آباد میں کھڑے ہو کے، آپ فیڈریشن کے اندر انتشار پیدا کر رہے ہیں، آپ فیڈریشن کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہتے لوگوں کے اوپر جس وقت آپ گولیاں برسا رہے ہیں۔ یہ پاکستانی ہیں، یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جو مرضی کر لیں، آپ ان کا ظرف دیکھیں کہ 4 پولیس والے ایک مقام پہ اور 3 پنجاب پولیس کے اہلکار دوسرے مقام پہ ریسکیو کیے انہوں نے اس اگریسو موب سے جس پہ پنجاب پولیس کی طرف سے گولیاں چلائی جا رہی تھی۔ بڑی مشکل سے ریسکیو کیا ان کو، لوگوں سے نکالا کیونکہ لوگ غصے میں تھے۔ موب کا آپ کو اندازہ ہے کہ جس وقت شیلنگ ہو رہی ہو آگے سے، گولیاں چل رہی ہوں، تو پھر انہی کے بندے اگر قابو آ جائیں تو کیا ہوتا ہے۔ مگر آپ انہیں دیکھیں کہ جو گولیاں چلانے والے بھی تھے ان کو بھی ریسکیو کر کے ان کی فورس کے حوالے کیا گیا ہے۔ اس کو ظرف کہتے ہیں اور اس کو پاکستانیت کہتے ہیں۔ اس کو پاکستانیت نہیں کہتے کہ آپ اپنے ہی لوگوں کے اوپر گولیاں چلانی شروع۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کو بنگلہ دیش کی مثال یاد ہوگی، لوگ انقلاب کی بات کرتے ہیں، میں صرف ابو سعید کی بات کروں گا۔ وہ نوجوان آپ کو یاد ہے جو بنگلہ دیش میں پولیس کے سامنے ایسے ہاتھ کر کے کھڑا ہو گیا تھا، اور پھر اس کو ایک فائر کیا، پھر اس کو دوسرا فائر کیا، اور وہ وہاں پہ شہید ہو گیا۔ یہاں ایسا نہ ہو کہ ہر دوسرا آدمی ابو سعید ہو۔ آپ پرہیز کریں، آپ مت ایسے موقع جو ہیں وہ فراہم کریں عوام کو، قوم کو، جس پہ ان کا خوف تو ختم ہو گیا۔ پنڈی میں خوف ختم تھا، ربر بلٹس آ رہی تھی، نوجوان سامنے کھڑے تھے، آپ نے خود ویژول دکھائے، شیلنگ ہو رہی تھی، کوئی گھروں میں نہیں بھاگ رہا تھا، کھڑے تھے، برداشت کر رہے تھے، عام پبلک شامل ہو کے ان کو سپورٹ کر رہی تھی۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا، 1-2 انٹرنیشنل چینلز نے دکھایا کہ سادہ کپڑوں میں ملبوس لوگ وہ سیدھے جو ہیں وہ فائر کر رہے تھے، سادہ کپڑوں میں ملبوس لوگ۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کا کیا مقصد تھا۔ بہرحال 2 اکتوبر میاں والی، فیصل آباد، ملتان احتجاج ہو رہا ہے، اور زیادہ فورس سے ہوگا، فورس سے مراد یہ اور زیادہ جذبے سے ہوگا، ولولے سے ہوگا، اور زیادہ توانائی سے ہوگا۔ کوئی نہیں رکے گا، یہ مومنٹم ہم بالکل ختم نہیں ہونے دیں گے۔ ہماری تاریخ پرامن سیاسی جدوجہد سے عبارت ہے۔ عمران خان ظلم کا شکار ہونے کے باوجود جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، تشدد پہ یقین نہیں رکھتے ہیں، وہ ابھی بھی امن کا درس دیتے ہیں۔ پرامن احتجاج ہوگا اور بہت بڑا احتجاج ہوگا۔ ہمارے لوگ یہاں بھی پنڈی میں نہتے تھے، یہاں بھی پرامن طریقے سے ریزسٹ کرتے رہے، اور وہاں بھی نہتے لوگ ہوں گے، پرامن لوگ ہوں گے میاں والی، فیصل آباد میں اور ملتان میں۔ تم اپنی طاقت آزما لو، وہ اپنے ایمان کی طاقت سے اپنے قائد کے حکم پہ تمہیں اپنے جذبے کا ثبوت دیں گے۔ سو میں یہ تنبیہ کروں گا کہ پرامن احتجاج کو مت چھیڑا جائے۔ پرامن سیاسی سرگرمیاں بالکل ترک نہیں کریں گے، اس میں اور زیادہ شدت لائیں گے، یہ بڑھیں گی۔ سیاست پر بندوق کی اجارہ داری نہ ہم نے پہلے تسلیم کی ہے، نہ ہم اب تسلیم کریں گے، اور نہ ہم کسی کو یہ اجازت دیں گے۔ صوبے اور مرکز کی سرکاریں جو ہیں وہ اپنی شرنگیزی سے باز رہیں، اپنی شرارتوں سے باز رہیں۔ یہ شرارتیں جو ہے اور سازشیں جو ہیں یہ کسی تصادم کی طرف لے جائیں گی، اور اس کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ جب نہتے کے اوپر آپ بندوقیں لے کے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ ذمہ دار ہیں، نہتا آدمی ذمہ دار نہیں ہے۔ رکاوٹیں پیدا نہ کریں، اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے پروٹیکشن۔ آپ پروٹیکشن دیں، آپ پروٹیکشن دیں ہمیں، یہ ہمارا آئینی حق ہے۔ نہ کہ تسی ڈانگا چھوٹے بندوقوں لتر لے کے ساڑے واسطے کھڑے ہو جاؤ، بلکہ تسی ساڑی حفاظت واسطے کھڑے ہو۔ کسی بھی کارکن کو، کسی بھی شہری کو اگر کوئی نقصان پہنچا تو اس کی ذمہ دار یہ فسطائی حکومت کے وزیر اعظم اور پنجاب کی فسطائی حکومت کی وزیر اعلیٰ ہوں گے، یہ ہم واضح طور پہ کہنا چاہتے ہیں۔ ہمارے مطالبات بڑے واضح ہیں۔ جو لوگ ہمارے ناجائز ورکر گرفتار کیے گئے ہیں انہیں فی الفور رہا کیا جائے، عمران خان صاحب کے اوپر جو جعلی مقدمات ہیں انہیں ختم کیا جائے۔ ایک اور ریکویسٹ بھی ہے، کو حیا بھی کر لو، تو ماواں دھیاں دی، ماؤں اور بیٹیوں کی عزت کرنا بھی سیکھ لو۔ اور ساتھ یہ گزارش بھی ہے کہ یہ جو ہمارے فیلڈ رپورٹرز ہیں ہمارے بھائی، یہ ہمارے جو چینلز کے اور سوشل میڈیا کے جتنے بھی ہمارے رپورٹرز بھائی، ان کے ساتھ آپ کا رویہ وہ بھی قابل مذمت ہے۔ ہم نے اس وقت کی مذمت کی، ہم ابھی بھی مذمت کرتے ہیں۔ اے حیاشت، دیکھیں جب آپ ریاستی طاقت کے زوم میں ہوتے ہیں نا، اس وقت پھر آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کے تجاوزات کے، آپ کس طریقے سے آپ تجاوز کر رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ راولپنڈی میں اس حکومت کی سرپرستی میں ہمارے لوگوں پہ حملہ کرنے والے نقاب پوشوں کے اوپر ایف آئی آر درج کی جائیں،
اور وہ درج ہونی چاہیے۔ پنجاب اور وفاق کے مالی وسائل سے جھوٹے بیہودہ نفرت انگیز اور بے بنیاد پروپیگنڈے کے ذریعے صوبائی منافرت، لسانیت، نسل پرستی کو ہوا دینے اور تقسیم کے بیج جو بوئے جا رہے ہیں اور اس کو جو ہوا دی جا رہی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ یہ آپ اس ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ہم پرامن سیاسی سرگرمیاں جیسے میں نے پہلے کہا کرتے رہیں گے۔ آپ یہ اپنا جو مکروہ کھیل ہے نا سیاسی آوازوں کو دبانے کا، یہ آپ ختم کر دیں۔ لوگوں کی آواز دبانے کی کوشش نہ کریں۔ آپ کو کس بات کا ڈر ہے؟ آپ کے بڑے بلند بانگ دعوے ہم سنتے ہیں روز ٹی وی پہ بیٹھ کے، انج ہو گیا تھا، انج ہو گیا تھا، انج ہو۔ خوف کس بات کا؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال واضح بتا دیتا ہوں کہ جب ہم نے احتجاج کا اعلان کیا، آپ نے کنٹینر لگائے، ہمارا احتجاج گرینڈ میسو احتجاج جو پنڈی میں تھا وہ کامیاب ہو۔ جس وقت آپ نے ٹیئر گیسنگ شروع کی، ہم کامیابی کے وہ کہتے ہیں کہ اس کے ٹاپ پہ پہنچ گئے۔ ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اب یہ حکومت جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے۔ جب آپ نے ہم پہ ربر بلٹس جو ہیں برسائیں تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اب آپ کی ٹانگیں خوف سے کانپ رہی ہیں، اور اس خوف میں اور اس الجھن میں آپ کو یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ یہ پاکستانی، یہ مائیں، بیٹیاں، بہنیں، بچے یہ ان گولیوں کا شکار ہو سکتے ہیں اور اس سے انتشار ہو سکتا ہے۔ تو میں اس کامیاب احتجاج کے بعد دوسرے احتجاج کے حوالے سے آپ کو بتا چکا ہوں اور تنبیہ کر چکا ہوں، گورنمنٹ اپنی ان بےہودگیوں سے باز آئے، ورنہ ہر چیز کی ذمہ دار یہ خود ہوں گے۔ جب آپ کو این او سیز دیے جائیں اور آپ جو چیز جگہ مانگ رہے ہوں شہروں میں، اس سے اٹھا کے آپ کو 80 90 کلومیٹر دور منڈیوں میں پھینک دیا جائے تو پھر احتجاج ہی ہوتا ہے۔ جب این او سیز کے باوجود آپ کے رستے روکے جائیں، جب این او سیز کے باوجود آپ کے بچے ڈیٹینشن آرڈرز میں 15 دن کے لیے بھیجے جائیں، میرے اپنے بھتیجے کزنز جو ہیں وہ لاہور جلسے سے 2 دن پہلے اٹھائے گئے، میں نہیں بولا، اس طرح ہر ضلع میں ہمارے بچے اٹھائے گئے، 15 دن کے لیے ڈیٹینشن آرڈرز دیے گئے، ہائی کورٹ سے ہم نے کینسل کروائے جا کے۔ تو پھر آپ کہتے ہیں کہ بھی ہم وہ جلسوں اور این او سیز کی سیاست میں جائیں۔ آپ نے این او سیز دیے اور راستے روکے، تسی بھی کھائے سارے کلپس موجود ہیں یہاں پہ۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم این او سی کے لیے جائیں۔ آپ نے این او سیز دیے، اس کے بعد ہمارے بندے گرفتار کیے، این او سی دیے اور سنجانی میں کیا وہ جو ایف آئی آر ہیں، جو مذکہ خیز ایف آئی آر ہیں، جس کا جو میرے میں بھی ایک ایف آئی آر ہے، مطلب ہے کہ آپ گوہر صاحب کے ہاتھ میں دکھا رہے ہیں کوئی پرزہ اور آپ چیف منسٹر کے ہاتھ میں کلیشن کوپ دکھا رہے ہیں، مگر آپ دکھا کچھ نہیں رہے۔ یہ ان ساری چیزوں نے، اور پھر آپ نے جو مس کمٹمنٹ کی تھی 8 سپتمبر سے جب ہم 22 کو جلسہ لے کے گئے، اس کے بعد جو آپ کا رویہ تھا، میرے خیال میں این او سی والی تو دیٹ ایشو ہیز بین فکسڈ۔ احتجاج کے لیے کسی این او سی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ تشدد کے خلاف رہی ہے۔ 9 مہینے وہ جو ایک کہانی ہے جس کے لیے ہم جوڈیشل کمیشن مانگ چکے ہیں، اس سے پہلے کی ہماری کوئی تاریخ دکھائیں تو اس تو بعد ہی دسو۔ ہم نے بہت سے ایونٹ کیے، آپ بتائیں، آپ لوگ خود ان ایونٹس کا حصہ ہوتے ہیں۔ ہمارے تو ایونٹس فیملی ایونٹس کے طور پہ لیے جاتے ہیں، عورتیں، بچے سارے شامل ہوتے ہیں۔ جہاں تک گولیوں کی بات ہے، میں ان کی بات کا جواب دے لوں۔ جس وقت ایک صوبے کے لوگ دوسرے صوبے میں آ رہے ہیں، اور جس صوبے کی اہمیت میں آپ کو بتا چکا ہوں، جب سادہ کپڑوں میں لوگ سامنے کھڑے ہو کے اسٹریٹ فائرنگ کر رہے ہیں، تو کیا ان کو اپنے تحفظ کا حق نہیں ہے؟ آپ کا آئین آپ کو اپنے تحفظ کا حق دیتا ہے۔ آپ یونیفارم والوں کے ساتھ قوم عدالت میں نپٹیں گے، تو جو یونیفارم والوں کے ساتھ سفید کپڑوں میں جتنے ہمیں گولیاں مار رہے ہیں، اللہ دے بندے سانو اتنے تو اپنی پروٹیکشن کا رائٹ دیو۔ کے پی کے کا تو کلچر ہے، آپ کے ہاں بندوق اور اسلحہ جو ہے وہ پنجاب میں یا باقی صوبوں میں، کے پی کے کا تو کلچر ہے، یہ تو ان کا زیور ہے ہتھیار جو ہے۔ تو جب آپ ایسے مجاہدوں کو جو طالبان کے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہو گئے، کئی جگہ تے امن جرگیاں نے تسی آپ ہتھیار دیتے یا نہیں دیتے؟ وہ ایک دفعہ نہیں آیا، وہ سنجانی بھی آیا، کل اس نے اٹک کا پل بھی کراس کیا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، آپ کو یاد پڑے نہ پڑے، لاہور بھی پنجاب کے اندر نہیں ہے، اندر ہی ہے، اور جہاں پہ انہوں نے ہمیں جلسے کی جگہ دی تھی، وہ میاں شہباز شریف کا ذاتی حلقہ، ذاتی عمرہ بھی اسی حلقے میں ہے۔ وہ کی تھوڑے کو نئی کھٹ گئے سن، کم ہو گئے سن، کی بنیا سی؟ وہ شیر کا بچہ ہے، جب وہ کہتا ہے تب وہ آتا ہے۔ وہ آیا تھا، جس نے کوشش کرنی ہے کر کے دیکھ لے۔ مجھے تو پتہ لگ رہا تھا 47 کی حکومت ہے، ویسے تو میں بار سارے میرے اپنے بھائی ہیں اور میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، پر میرے نہیں سی پتا پنجاب میں آئین کی حکومت ہے۔ ایم این ایز تو آپ کو پتا ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے انہیں ہماری بڑی ضرورت ہے، اتنی ضرورت ہے کہ یہ ایم این ایز کو پارلیمنٹ میں سے نقاب پوش اغوا کر کے لے جاتے ہیں۔ ایم این ایز کی ان کو اتنی ضرورت ہے کہ ان کو اٹھاتے ہیں، چھپاتے ہیں پنجاب ہاؤس میں، اور پھر پوری رات بیٹھے رہتے ہیں ان کے انتظار میں پارلیمنٹ میں۔ تو ایم این ایز کے لیے تو قائد کے حکم پہ پارٹی پالیسی تھی کہ کوئی ایم این اے اس فیلڈ میں نہیں جائے گا، کیونکہ وہ اس احتجاج کے بہانے سے ایم این ایز کو
जो है वो नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए हमने फोकल पर्सन्स जो प्लानिंग की थी एहतजाज की, उसमें लीड पर्सन एमपीए बनाया था और हर एमएनए को यह कहा गया था कि वो अपने हल्के के लोगों को उस एमपीए की क़यादत में भेजेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही हुआ, क्योंकि पिंडी का बड़ा कामयाब एहतजाज था। जहां तक आपने मरकजी क़यादत की बात की, यहां से बैरिस्टर गौहर साहब गए, गिरफ्तार हुए, शुएब शाहीन साहब गए, गिरफ्तार हुए, यहां से सलमान अकरम राजा साहब गए, गिरफ्तार हुए, और ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि कोई वहां ना पहुंचा। जहां आपने ये कहा कि लेट पहुंचे, मेरे भाई वो बिल्कुल अपने मुकर्रर वक्त पे वहां से निकले, उसी वक्त उनको निकलना चाहिए था। वो अकेले नहीं आ रहे थे, उनके साथ हजारों गाड़ियां, हजारों लोग थे। हर 5 किलोमीटर पे पंजाब क्रॉस करने के बाद उनके ऊपर जो है वो शेलिंग की गई, और जब बुरहान में आके वो स्टक हुए तो न सिर्फ इस दफा कंटेनर्स लगाए गए थे, बल्कि रोड पे ट्रक ट्रॉलर खड़े करके उनके टायर जो है वो बर्स्ट कर दिए गए थे। वहां पे आके वो स्टक हो गए और गाड़ियों से निकल के कई किलोमीटर तक वजीर आला को पैदल चलना पड़ा, क्योंकि हमारा यह एहतजाज अंडर द इंस्ट्रक्शंस जो भी थी क़यादत की, वो 2 बजे से टिल डार्क था। जैसे ही अंधेरा शुरू हुआ, अंधेरा घंटा 1.5 घंटा आगे बढ़ गया, उसके बाद पिंडी और यहां क़यादत का यह फैसला था, लाइटें बंद कर दी गई हैं। ये कोई पिंडी को फतह नहीं करने जा रहे थे, ये कोई धरना देने नहीं जा रहे थे। एहतजाज था, बेहतरीन कामयाब रिकॉर्ड हुआ, एंड ऑफ द स्टोरी। और मुझे बड़ा अफसोस है और बड़ी मजम्मत है कि हमारे भाई हैदर शिराजी के साथ जो पुलिस का रवैया था, हमने उसकी मजम्मत भी की, और हम ये समझते हैं कि किसी भी मीडिया का कोई नुमाइंदा जो है, ये बेशर्मी नहीं होनी चाहिए। हम सियासी पार्टी नहीं है, वो ये समझती हैं। तो ये अहमद खान भच्चर अपोजिशन लीडर जो आपने हमारा एक्सेप्ट किया है, उधर जो पंजाब में आपने हमारी पार्टी को अपोजिशन के कोटे में स्टैंडिंग कमेटीज दी हैं, इधर जो आप बैठ के रोज मुज़ाकरात का रोना धोना कर रहे हैं टीवी के ऊपर, इधर मतलब है कि फिर तुसा दहशतगर्दां नाल कमेटियां दे के बैठे होते उन्होंने अपने नाल, इट्स नॉनसेंस। ये गुफ्तगू बचगाना गुफ्तगू है। आप हमारा हौसला देखें कि हमने जाली फॉर्म 47 वालों को सिर्फ इस निजाम को चलने की खातिर हमने उनको एक्सेप्ट किया है। ये मजाक जो है नहीं चलेगा। हाँ, दहशतगर्द अगर यहां आते ना तो आपको पता चलता कि कल आपके साथ होता क्या है। ये निहत्ते लोग थे, औरतें, बच्चे, नौजवान, पुरअमन शहरी, पाकिस्तानियों से नफरत अंगेज रवैया इस जाली हुकूमत को खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत से अबू सईदी हर गली में पैदा हो जाएंगे। मैंडेट चोरों के साथ हम मुज़ाकरात का पहले ही आपको बता चुके हैं कि नहीं होगा। उसके अलावा भी अगर कोई एंगेजमेंट थी तो वो पॉलिसी जो है बयान हो चुकी है 2 दिन पहले कि दे विल बी नो एंगेजमेंट, नो मुज़ाकरात। हम सबसे ज्यादा हैं, हम करोड़ों में हैं, हमारा हक है कि हम इस अवाम की नुमाइंदगी करें, हम किसी चोर के साथ नहीं हैं।